لیکن جب ہم ایسی حرکتیں کریں گے کہ کیک اس جانور کو کھلا کے پھر کھائیں گے تو مومنین کرام فیصلہ کیجئے گا کہ کیا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ بحث یہ مکتب اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ مومنین کرام 3 شعبان امام حسین علیہ السلام کی ولادت و باسعادت ظاہر ہے جہاں جہاں بھی کوئی حضور علیہ السلام خاتم النبیین کا ماننے والا ہے تو جوانان جنت کے سرداروں کی خوشی منائے گا، لیکن دیکھنے یہ ہے کہ کیا ہم جیسے حضور نے فرمایا ہے ہم ایسے خوشی منا رہے ہیں؟ جیسے کہ ابھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں شبیہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کی جو شبیہ ہم بناتے ہیں محرم الحرام میں، اور غم پہ غم طاری ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس جانور نے وفا کی، جیسے اصحاب کہف کے کتے نے وفا کی اور جنت میں جائے گا، ایسے ہی ہم شبیہ بناتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی۔ تو وہ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو وائرل ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کیک کاٹا جا رہا ہے کسی جگہ پہ خوشی میں مومنین، اور وہ کیک شبیہ ذوالجناح گھوڑے کو کھلا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کا کھایا ہوا کیک وہ خود بھی کھائیں گے۔ اب کیا فقہ جعفریہ مکتب اس کی اجازت دیتا ہے یا اس کا یہ ذاتی فعل ہے؟ مومنین کرام دیکھیے، ہم اپنی مجالس میں اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی معروف یہ روایت ہے، حدیث ہے کہ اے ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث فخر بنو، ہمارے لیے بدنامی کا باعث نہ بنو۔ اب یہ سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، پہلے ہی ہمارے مکتب کے خلاف یہ پروپوگنڈے علی کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، منفی پروپوگنڈے کیے جاتے ہیں جو کہ جھوٹ ہیں، جو کہ ثابت ہوئے ہیں، مذہب حق کا ثابت ہوا ہے۔ کیا کہنے علی کے ماننے والوں کے، علی کے محبوں کے، کہ وہ حدود و قیود میں رہتے ہیں۔ جو مولا علی علیہ السلام نے دین اسلام، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے دین کو بچایا، یہ شبیہ ذوالجناح جب ہم دیکھتے ہیں، میں نے عرض کیا پہلے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ذہن میں وہ آ جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے توحید کو، اللہ کے دین کو، اسلام کو بچایا۔ جب ہمارے ذہن میں اس ذوالجناح کو دیکھتے ہیں، اس شبیہ کو دیکھتے ہیں، ہمارا تعلق، ہماری قربت امام حسین علیہ السلام کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی طرف کیوں ہوتی ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کے دین کو بچایا، تو اللہ کے ساتھ ہماری قربت ہو جاتی ہے، تو ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح سے یہ گھوڑے کو کیک کھلایا جا رہا ہے، پھر اس کا چھوڑا ہوا کیک خود مومنین کھائیں گے، تو وہ جو منفی پروپوگنڈے کرنے والے ہیں ان کو ایک موقع ملے گا کہ یہ ہیں علی کے شیعہ جو کہ جانور ہے، ہم تو شبیہ بناتے ہیں نا، وہ غم طاری کرنے کے لیے ہمارے پاکستان میں اس طرح سے عزاداری ہوتی ہے، ایران میں کوئی اور انداز ہے، عراق میں کوئی اور انداز ہے، یورپ میں کوئی اور انداز ہے، کوئی ماتم زور سے ماتم کرتا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی گریہ کرتا ہے، کوئی مجالس کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ عزاداری کی تمام شکلیں ہیں، عزاداری کا تمام راستہ ہے امام حسین علیہ السلام سے قربت کا۔ لیکن جب ہم ایسی حرکتیں کریں گے کہ کیک اس جانور کو کھلا کے پھر کھائیں گے تو مومنین کرام فیصلہ کیجئے گا کہ کیا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ باعث فخر ہوگا کہ ان کے لیے بدنامی کا باعث بنے گا کہ وہ جو پروپوگنڈا کرتے ہیں، وہ جو منفی طور پہ مکتب تشیع جو کہ عالمی لیول پہ دنیا کے سامنے اس وقت مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساری دنیا ایک طرف ہے، لیکن علی کے ماننے والے جہاں نمازی ہیں، جہاں روزہ ہے، جہاں تقویٰ
ہے, جہاں حدود و قیود ہیں, جہاں امام حسین علیہ السلام نے جس دین اسلام کو حلال کو حلال اور حرام کو حرام ثابت کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. حسین علیہ السلام نے بچے قربان کر دیے, بھئی اپنی ماؤں بہنوں کی چادریں قربان کر دی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو یزید جیسا فاسق و فاجر اللہ تعالیٰ کے دین کا چہرہ بگاڑنا چاہتا تھا, دین کو اپنی خواہش کے مطابق جیسے میرا دل کرتا ہے میں ویسے کروں, میرا خواہش یہ ہے, میری مرضی کا نام دین نہیں ہے. دین اس اللہ تعالیٰ کا پہنچایا ہوا جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی, جس کے لیے اللہ کے نمائندے قیامت تک اللہ نے اس دین کو بے وارث نہیں چھوڑا ہے, اس کے وارث موجود ہیں اور اس کی حفاظت کرتے رہیں گے اور دنیا کو بتلاتے رہیں گے کہ یہ اسلام ہے. تو میرا کہنے کا تو واضح طور پر یہی مقصد ہے کہ اس طرح کا ذاتی فعل ہے ان کا, یہ مکتب اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا کہ ایک شبیہ ذوالجناح کو بنا کے اس کا جو ہے وہ جھوٹا اس کا چھوڑا ہوا کیک کھایا جائے, اس طرح دوسرے مخالفین کو موقع دیا جائے, جی علی کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں, خاتم النبیین کے ماننے والے, جوانان جنت کے سرداروں کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں. تو وہ تو جوانان جنت کے سردار جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, انہوں نے ایسے ہی قربان نہیں کر دیا کہ اب اس کے بعد ان کے ماننے والے جو ہیں, ان کے شیعہ جو ہیں وہ اپنی مرضیاں کرتے پھریں. نہیں, اپنی مرضی کا نام دین نہیں ہے, دین حسین علیہ السلام کی مرضی کا نام ہے, اور حسین علیہ السلام کی مرضی در حقیقت اللہ کی مرضی ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی ہے, اللہ کے دین کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے, اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے. تو یہاں اپنی مرضی نہیں چلے گی, مرضی خدا چلے گی. اللہ تعالی ہم سب کو امام جعفر صادق علیہ السلام اور خاتم النبیین سرکار دو عالم اور مولا علی علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ان کی سیرت طیبہ کی روشنی میں خوشی سے خوشی اور غمی سے غمی منانے کی توفیق عطا فرمائے.